والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم تابع، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عشق محبت عقیدت کے ساتھ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی بارگاہ کے مقرب بندے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے واسطے سے درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک ذات پر، اپنی پاک آل پر، اولاد پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ او کما قال علیہ السلام۔ عشق و محبت میں مل کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں اپنی عقیدت و محبت اور دل کی گہرائیوں سے مسجد حاضہ کے خطیب صاحب حضرت علامہ قبلہ محمد فیصل حیات مدنی صاحب کو اور یہاں محفل شریف میں شریک تمام کے تمام شرکاء اسلام بھائیوں کو، اور جو اس محفل شریف کا انعقاد کرتے رہے ہیں ان تمام اسلام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اللہ پاک یہ پاک بابرکت پاک محفل ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، دنیا میں برکتوں کا باعث بنائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً اللہ پاک کے احسان عظیم ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان سعادتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے جو سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سپرد فرمائے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سپرد فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا اور اپنی اپنی امتوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے اوصاف بیان کرنا اور ان سے ایمان لانے کے عہد لینا، یہ ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ادا کی، پوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی عظمت و شان اور اوصاف اللہ پاک نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمایا۔ سابقہ تمام کتابوں میں صحیفے اور خاص 4 کتابیں، زبور شریف، تورات شریف، انجیل مقدس اور خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک، ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے نسبت رکھنے والے زمانے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ میلاد شریف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے نسبت رکھنے والے ایک زمانے کا نام ہے۔ اس زمانے کی نسبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں بھی بیان فرمایا، اور اسی زمانے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے، اور اسی زمانے کی نسبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کی تعبیر والے خاص ایام کی یاد دلاتے رہیے، ان ایام کو یاد کرتے رہیے۔ تو ان مبارک ایام کو یاد رکھنا، ان ایام کی نسبت سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، اور ان ایام کی نسبتوں سے عقیدت و محبت کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کرنا، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس حکم کو بجا لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک کے احسان عظیم ہیں کہ اس پرفتن دور میں یہ سعادتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے ہمیں جو سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی جو عظیم نعمت ہے وہ عشق و محبت والا ایمان ہے اور تعظیم والا ایمان ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا جو واسطہ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی ابتدا محبت سے ہوتی ہے۔ ایمان میں کردار میں طہارت و پاکیزگی عطا فرماتا ہے، تو لہذا کردار میں جو کھوٹ آتی ہے، کردار میں جو کمی آتی ہے، عمل میں جو خرابی لاحق ہوتی ہے، وہ ایمان میں نقص کی وجہ سے، ایمان میں محبت کی کمی ہو یا ایمان میں تعظیم کی کمی ہو، تو اس کے کردار میں ضرور خرابی لاحق ہوگی، اس کے کردار میں وہ برائیاں لاحق ہو جائیں گی جو اس کے کردار کو داغدار کریں گی۔ دنیا میں وہ بدنام زمانہ ہوگا اور آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ تو لہذا جو پرہیزگاری کا واسطہ ہے یہ ایمان کے واسطے سے ہے، پرہیزگاری ایمان کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ پرہیزگاری ایمان کے واسطے سے پرکھی جاتی ہے۔ لہذا جس کے ایمان میں محبت کمال کی اور تعظیم اعلیٰ درجے کی، اب اگر وہ نمازی ہے تو حقیقتاً وہ نمازی ہے، اب اگر وہ روزے دار ہے تو وہ حقیقی روزے دار ہے، اب
اب اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کا ذکر و اذکار اس کے لیے فیضان قلبی ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو یہ کلام الہی کی تلاوت کا فیضان اس کے قلب میں نور بن کر داخل ہوتا ہے. لہذا کسی کے ظاہری اعمال سے بندہ دھوکہ نہ کھائے. ظاہری اعمال کسی طرح کی قدر و منزلت کے نہیں ہیں. ظاہری اعمال داڑھی رکھ لینا، پگڑی سجا لینا اور جبہ پہن لینا، دستار پہن لینا، بڑی مسجد عمارت بنا کر محراب میں بیٹھ جانا، منبر پر بیٹھ جانا اور تہجد کے گیت گانا، کثرت تلاوت کے گیت گانا، یہ سارے کے سارے اعمال کردار کا حصہ ہیں. ان اعمال پر بندہ فریفتہ اس وقت ہوگا، ان اعمال پر بندہ خوش اس وقت ہوگا، اور اس اعمال پر بندہ اس وقت محبت کی نظر رکھے گا جب ان اعمال سے پہلے محبت بھی ہو اور محبت کے ساتھ تعظیم بھی ہو. اللہ پاک نے یہ دونوں سعادتیں ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی. بس ان اپنی سعادتوں کو اپنی نسل تک ہم نے منتقل کرنا ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. شاید کہ یہی وجہ ہے کہ ان پاکیزہ محافل شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے بڑی چاہت کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ. سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جو قلبی محبت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں. اللہ پاک یہ پاک محفل شریف ہمارے لیے باعث برکت بنائے. میں تمہیداً یہ گفتگو کی ہے تاکہ ایک محفل کی طرف ہماری نسبت مضبوط ہو جائے. محفل کی طرف نسبت یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں ایک عظیم و شان محفل شریف کا انعقاد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کا بیان ہے، تو بندہ بھاگے آئے، چاہت کے ساتھ آئے، رغبت کے ساتھ آئے، سب سے پہلے آئے. بس اپنا مقصود یہی ہے. اس کے ساتھ لنگر شریف کا اہتمام، دوسرے احوال کوئی ہاتھ ملائے یا نہ ملائے، کسی نے خوش آمدید کہا یا نہ کہا، کوئی ہمارے آنے پر راضی ہوا یا نہ ہوا، یہ سب خارجی احوال ہیں، یہ پس پردہ ہیں. نصیب ہو جائیں تو ٹھیک، نہ ہو تو ان پر بندہ کبھی ناراض نہ ہو، ملال دل میں نہ رکھے، دل میں دوری نہ رکھے. یہ ساری حیثیت والی چیزیں ہیں جو برکات کے طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہے. لہذا اصل مقصود ہے محفل شریف میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اسی محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی نسبت سے آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ خاص نسبتوں پر ہے. وہ ایسی خاص نسبتیں ہیں کہ کائنات میں ایسی نسبتیں کسی اور کو حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہونے میں یکتا ہے، تو ایک وہ پاک ذات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ مخلوق میں یکتائی کے منصب پر فیض فرمایا ہے، یہ ساری کی ساری عظمت شان ان کے لیے ہے. حضرت انسان کو اگر مخلوقات میں سے سب سے زیادہ معیاری درجے پر دیکھا جائے، سب سے زیادہ احسن درجے پر دیکھا جائے، سب سے زیادہ کامل درجے پر دیکھا جائے، تو حضرت انسان کا سب سے بڑے کامل درجے پر فائز ہونا بھی یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسبتوں سے ہے. ہماری جو یہ صورت ہے، ہمارا یہ حسن و جمال ہے، صورت احسن تقویم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت کا ہمیں یہ فیض عطا فرمایا ہے. وہ ہم جیسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسان فرمایا کہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت پر ہمارے جسموں کو پیدا فرمایا. یہ ہمیں صدقہ نصیب ہوا ہے، یہ عطیہ نصیب ہوا ہے. اس صدقے اور عطیے کا شکر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے ایمانی محبت رکھی جائے، اور ایمانی محبت یہ تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے. انہی محبتوں کے بیان پر ہمارا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی عظمت و شرافت. تو تمہیداً جو میں نے گفتگو کی ہے، آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک
نسب شریف کی جو عظمت و شان ہے تمام کے تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسب شریف جسمانی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پاک ذات سے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ نسبتوں سے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پاک ذات تک ہے۔ یہ پاک نسبت، یہ اصولی نسبت کہلاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم مسعود سے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پاک ذات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک خاندان کی بقا، عظمت و شرافت، یہ فروعی نسبت کہلاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی نسبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی نسبت، یہ تمام کی تمام نسبتیں حضرت آدم علیہ السلام کی پاک ذات سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پاک ذات پر اتصال کے ساتھ ہیں، انقطاع کے ساتھ نہیں۔ مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کا جو نسب شریف کا جو واسطہ ہے یہ تسلسل کے ساتھ ہے، انقطاع کے ساتھ نہیں۔ دیگر انسانوں کے نسبی رشتے، نسبی واسطے وہ کسی خاص قوم قبیلے تک محدود رہتے ہیں، آباء و اجداد کی ایک خاص لڑی تک محدود رہتے ہیں، وہ منقطع ہو جاتے ہیں، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی جو نسبت ہے یہ کامل اتصال پر ہے۔ کامل اتصال کا معنی ہوتا ہے نسب شریف کی نسبت بھی ہے اور نسبت کی شرافت و کمال بھی باقی ہے۔ نسب شریف کی نسبت بھی ہے اور نسبت کا کمال بھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اس پاک 3 آیات مبارکہ کے جو معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا معنی بیان ہوا الذی یراک حین تقوم، اے محبوب اس آیت مبارکہ کا ما قبل سے سیاق ہے، ما قبل سے ربط ہے۔ اس ربط پر مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ اس پاک ذات پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت ملاحظہ فرماتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جس گھڑی آپ اپنے ایماندار صحابہ کے تہجد کے وقت ان کے احوال کو ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلام کو بھی سنتا ہے اور آپ کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ پہلا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا معنی بیان فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم، یہ تقوم کے معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزہ ذریت میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پاک پشت سے حضرت سیدتنا آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ظہور پذیر ہونا۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں بھی ہو ملاحظہ فرماتا ہے، دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ساجدین کے معنی یہاں بیان فرمائے گئے مؤمنین، اور مؤمنین سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو بھی واسطے ہیں، تمام واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل در نسل منتقل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے۔ اب توجہ، نظر، یہ معنی عام فہم انداز میں جو انسانوں کے واسطے سے بیان کیے جاتے ہیں
تو ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ جب یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولے جائیں تو وہ معنی انتہائی معنی ہوتا ہے، مقصودی معنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، لہذا یہ انتہائی معنی کے حساب سے یہاں نسبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے۔ اب اسی تفسیر کی بنا پر ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوئے وہ تو خاص مرتبے پر ہیں، وہ تو عظمت کے خاص مرتبے پر ہیں، اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں جو آباء و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام والد گرامی کی نسبت والے اور والدہ محترمہ کی نسبت والے، وہ تمام کے تمام رشتے اہل ایمان میں سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تمام کے تمام اہل ایمان ہیں، مومن مسلمان ہیں، وہ دین فطرت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ سب کے سب اہل ایمان میں سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب شریف یہ تسلسل کے ساتھ ہے، اتصال کے ساتھ ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت سیدنا امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس کتاب کی پہلی جلد کے قسم اول میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے عظیم تر نسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کو منتقل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو خاص تاکید فرمائی کہ اپنی اولاد کو یہ تاکید فرمائیں، اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں کہ یہ پاک نور ہمیشہ پاک واسطوں سے منتقل کرنا ہے، یہ نور ہمیشہ پاک واسطوں سے منتقل کرنا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک وفات کا آخری لمحہ آیا تو آپ نے اپنے سب سے پہلے اکلوتے بڑے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جو نور تمہاری پیشانی میں چمکتا ہے، جس نور کو دیکھ کر فرشتے تمہارے سامنے صفیں باندھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس نور کی عظمت و شرافت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں کہ اس نور کو پاک واسطے سے منتقل کرنا ہے۔ یہی عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو سکھایا، اور حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے بڑے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام کو یہ سکھایا، اور حضرت انوش نے یہی عہد اپنے بیٹے حضرت قینان علیہ السلام کو سکھایا، اور یہی عہد حضرت قینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مہلائیل علیہ السلام کو سکھایا۔ اسی طرح یہ عہد تمام کے تمام واسطوں سے ہوتا رہا، اور پھر خاص یہاں نسبت کے منتقل ہونے کی ایک خاص نشانی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک یہ نور جس پشت اطہر کی طرف منتقل ہوتا وہ نور از خود پیشانی پہ چمک جاتا، نشانی ہوتی کہ وہ نور از خود پیشانی پہ چمک جاتا کہ وہ دن کے روشنی میں بھی نظر آتا اور رات کے اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے، یہ چمک اٹھتا تھا یہ پیشانیوں میں۔ حضرت مہلائیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو سب سے پہلے بیٹے ہیں حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ کی پشت میں یہ نور آیا،
اور حضرت سام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ پاک نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک ذات تک پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے یہ پاک نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاک ذات تک پہنچا ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نور جس نسل کے، جس ذریت کے آباء و اجداد کے واسطے سے منتقل ہوا، تو جہاں بھی نسب کا اعلیٰ مرتبہ ہوا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت میں ایک ذات کو منتخب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد ہونے کا ضابطہ، قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ آپ کی اولاد میں صبح کے وقت 2 اور شام کے وقت 2 بچے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کی نسبت سے، لڑکا لڑکی کی نسبت سے ہوتے، لیکن وہ دنوں کی طوالت تھی زیادہ۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت سے جو نسل انسانی کی کثرت ہوئی، صبح کے وقت 2 اولادیں لڑکا لڑکی کی صورت میں، شام کے وقت 2 اولادیں لڑکا لڑکی کی صورت میں، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کے کئی عرصے بعد شروع ہوا یہ سلسلہ۔ اور پھر اس وقت دنوں کی طوالت بہت زیادہ ہوتی تھی، صبح کی ولادت کے وقت اور شام کی ولادت کے درمیان اتنا دورانیہ ہوتا کہ صبح والے بچے وہ اپنی طفلیت کی عمر کو پا لیتے، یعنی 2 سالہ عمر یا 2.5 سالہ عمر دودھ پلانے کا جو زمانہ تھا وہ پورا ہو جاتا، اتنے زیادہ پروان چڑھ جاتے، بڑے ہو جاتے، اس کے بعد پھر ولادت ہوتی تو صبح تک وہ دودھ پینے والی عمر کو کراس کر جاتے۔ تو یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ تو اب جب یہ سلسلہ ہوا، اب یہاں ایک نقطے کی بات میں عرض کر دوں، اہمیت والی بات ہے، توجہ والی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کے آپس میں نکاح ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اس کی نسبت بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد میں جو رشتے ہوئے وہ بہن بھائیوں کے نہیں تھے۔ بہن بھائی کا رشتہ کسی بھی شریعت میں، کسی بھی دین میں حلال نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت قیامت تک بہن بھائی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب بہن بھائی کا ضابطہ یہ تھا کہ جو اولادیں ایک وطن سے پیدا ہوں گی، ایک ساتھ پیدا ہوں گی، وہ بہن بھائی ہیں، اور ایک وطن سے ایک ساتھ پیدا نہ ہو تو اس وقت ان کے بھائی بہن ہونے کا ضابطہ نہیں تھا۔ لہذا صبح کے 2 جو پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے، اور شام کے جو 2 پیدا ہوتے یہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے۔ وطن جب صبح کا اور شام کا وقت تبدیل ہوتا، اس وقت کی تبدیلی کی بنا پر ان کا آپس میں بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ وہاں جو بہن بھائی کا معیار تھا یک وطن میں ایک ساتھ پیدا ہونا، لہذا صبح کے بعد جو ایک ساتھ پیدا ہوئے وہ 2 بہن بھائی کہلائے، اور ان کا رشتہ اسی وقت سے حرام تھا جب ہی تو حابیل و قابیل کا یہ معاملہ روح پذیر ہوا۔ حابیل و قابیل کا معاملہ بھی تو اسی معاملے پر ہوا کہ بہن بھائیوں کا رشتہ جب حرام کر دیا گیا تو اسے حرام رشتے کی طرف بڑھنے کی وجہ سے قابیل منحوس ہوا۔ سب سے پہلا کافر انسانوں میں سے قابیل ہوا، انسانوں میں سے سب سے پہلا جو کافر ہوا وہ قابیل ہوا۔ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے پھر کافر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ مشرک ہوئے، اور جنات میں جو سب سے بڑا کافر تھا، پہلے بھی کافر تھے، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے، ان کو عذاب میں اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بعد میں شیطان جسے عزازیل کہتے ہیں، یہ ایک جنات میں سے ایک بچا تھا، بعد میں یہ سرکش ہو کر نامراد ہوا، کافر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس نے پس پشت ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو شیطان کہا جانے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک پڑھے جائیں یا محبت کے نعرے لگائے جائیں تو سب شامل ہو جائیں، اپنی حاضری کا احساس دلانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے والے بھی بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، ہر زوجہ نبی،
امیر معاویہ. اب شیطان کو شیطان کہنے کی وجہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں بیان فرماتے ہیں کہ جس کے ہدایت قبول کرنے کے واسطے ختم ہو جائیں اس کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان کا معنی جس کے ہدایت کے راستے بند ہو جائیں، بس مہر لگ جائے کہ اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے، ہدایت نصیحت قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہی مٹ جائے، اس کو شیطان کہتے ہیں. اب اسی معنی کی بنا پر یہ بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے، یہ توہین کا کلمہ ہے. تو کسی بھی مسلمان کو یہ لفظ ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی حرکت شرارت کرتا ہے، کوئی نازیبہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، ہماری طبیعت کے موافق نہیں، تو فٹ سے یہ جملہ بول دینا شیطان، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں. مومن مسلمان کی زبان ستھری ہوتی ہے. مسلمان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ یہ گالی دینے والا بھی نہیں ہوتا اور طعن کرنے والا بھی نہیں ہوتا. مسلمان دوسروں پر طعنہ زنی بھی نہیں کرتا اور مسلمان کسی کو گالی بھی نہیں دیتا. لہذا شیطان کہنا یہ گالیوں میں سے ایک گالی ہے. آپ سے عرض ہے کہ یہ اب اگر کسی زبان پر یہ لفظ آتا بھی ہے، اب یہ مومن مسلمان کی زبان پاک صاف ستھری ہوتی ہے. مسلمان کی زبان اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یہ لفظ کسی کو برائی کے طور پر بولے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط فرمایا کریں. کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اور لفظ ایسا ادا کیا جائے جس میں اس کی عزت کی بھی توہین نہ ہو اور معاملہ بھی حل ہو جائے. وہ پھر یہ کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان یہ ہر ایک پر حرام کر دی گئی ہے. نہ ہم دوستی کے نام پر کسی کی عزت خراب کر سکتے ہیں، نہ ہم تعلقات کی بنا پر کسی کو مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی غصے کی وجہ سے کسی کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مسلمان کی مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت اور مسلمان کا مال دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے. یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے، یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے زنا بدکاری حرام ہے. اس کو اپنے لیے آسان ہلکا نہ سمجھا جائے. مسلمان کی عزت کا معاملہ یہ انتہائی زیادہ سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کو متوجہ فرما کر ارشاد فرمایا، تیری حرمتیں مسلم ہیں، تیری حرمتیں بجا ہیں، مگر مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، مسلمان کا احترام تجھ سے بڑھ کر ہے. یہ تو عام مسلمان کی بات ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے مسلمان جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، مومنین کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کا جو مصداق ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہیں. ان کے لیے ایسی پوری بار کمزور بات کرنا یہ قطعاً کسی کے لیے روا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. میرے بیان کے موضوع میں یہ بیچ میں چیزیں داخل ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن معاف کیجئے گا آپ. تو ابھی آپ سے عرض یہ ہے، نواب شاہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سچا واقعہ سناؤں. ایک نوجوان بارش بڑے دل مراد اس لیے کہ ان کی مراد پوری ہے، اور انتہا زیادہ لجاجت والے، حیا والے، شرم والے. میں تو کہنا منع ہے، بس واقعہ عرض کرتا ہوں. حاضر ہوئے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. عشق و محبت کے احوال انہوں نے بیان کیے. مسلمان کی بات پر یقین کر لینا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے گا. مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کی بات کو سچا جانے، خامخواہ شک نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، اس کو جھٹلائے نہ، اس کو سچا قرار دے. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواب یہ دیکھا کہ رات کا وہ پہر تھا کہ اب سحر کا وقت تھا، اٹھنے کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور زیارت صرف یہ ہوئی کہ یہ مبارک جگہ نظر آئی
اور یہ مبارک جگہ نظر آئی، باقی کچھ بھی نظر نہیں آیا، تھوڑا سا لباس نظر آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا اپنے طور پر جو مجھے سمجھ میں آیا، روایت کو پیش نظر رکھتے ہو، تعبیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرض سے نہ بولے، اس میں تدبر کرے، غور کرے۔ تدبر کس پر کرے؟ کتاب اللہ پر، اللہ کے کلام میں جو دنیا و آخرت کے مفاہیم اور ان کی نسبتوں کو بیان کیا گیا ہے ان پر غور کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرے، اور صلحائے امت کے احوال پر غور کرے، ان میں سے جس سے مطابقت لگے، مطابقت ہو، اس پر تعبیر کر دے تو وہ تعبیر درست ہوتی ہے، حق ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر ان سے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں نظر آنا یہ حق ہے، یقین کی بات ہے، اس میں کوئی اور صورت نہیں ہے، اس میں تشبیہ وغیرہ مغالطے والا کوئی پہلو ہے، یہ بات تو یقینی ہے۔ جب خواب میں آپ کا منظر آپ کے سامنے، آپ کے دل میں بات ڈال دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ خواب بیان کرتے ہوئے ان کی جو حالت تھی نا، میں سمجھا شاید یہ دیوانے ہیں یا ان کا کوئی انداز ہے، لیکن عشق محبت جب قلب میں ہے تو پھر جسم جھومتا ہے۔ انسان کیوں جھومتا ہے؟ اس کی وجہ میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھی کہ انسان کے بدن میں جو روح ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ فرما دیجئے انسان کے بدن کی جو روح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میرے رب کے خاص امر سے ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس ذکر پر اس روح کو جلال آتا ہے، یہ محبت سے تڑپ اٹھتی ہے تو جسم کو ہلا دیتی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر جسم ہلتا رہتا ہے۔ بہرحال میں نے خواب کی جو نوعیت ہے مجھے سمجھ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کے دل میں عقیدت و محبت اور توجہ کی وجہ سے یہ پاک صورت آپ کو نظر آئی، مگر چہرے کا نظر نہ آنا، گفتگو کا نہ ہونا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ الیک سلیک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی تعظیم نہیں رکھتے۔ لہذا اس خواب میں محبت کے ساتھ ساتھ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر مزید کمال چاہیے اور اس پاک نسبت سے روحانی احوال میں مضبوطی چاہیے تو وہ تمام کے تمام تعلقات ختم کر دو جو اس محبت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر خود کہنے لگا کہ میرے فلاں کے ساتھ یہ تعلقات ہیں، فلاں کے ساتھ یہ تعلقات ہیں، فلاں کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ میں نے کہا یہ سب تعلقات ختم کر دیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ زبانہ یہ پاک صورت آپ کو پوری نورانیت کے ساتھ نظر آئے۔ اس کی آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی محبت و عقیدت ہمیشہ ان سے ہو جو محبت والے ہیں، جن کے محبت کے احوال میں کمزوری ہے، میں نام نہیں لے رہا، اور جو تعظیم کے احوال سے یکسر خالی ہیں، ان کو کبھی نہ اپنا دوست بنانا ہے نہ ان کی محفل کو اپنے لیے کوئی خوبی سے بیان کرنا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، نہیں تو ایمان کے واسطوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر ہوں گے تو اب کفر ہی پر پھر مر جائیں گے۔ جی ہاں، احادیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا، پرفتن زمانوں کی کثرت، جس میں فتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے وہ زمانے اب روح پذیر ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں فتنوں کا انبار ہے، ہمارے ہاتھوں میں فتنوں کے احوال ہیں، ہماری انگلیاں فتنوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، ہماری نظریں فتنوں پر للچاتی ہیں، ہمارے کان فتنوں کی طرف اڑتے ہیں، ہماری زبانیں فتنوں پر کھلتی ہیں، ہمارے قدم فتنوں کی طرف اڑتے ہیں۔ ان شدت کے احوال میں ہم اہل سنت و جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک کی سب سے عظیم تر نعمت ایمان، محبت کی بقا اور تعظیم کے ساتھ ہو تو تعلقات وہی سے رکھنے ہیں جو کامل محبت والے ہیں، جو کامل تعظیم والے ہیں۔ یہ انہی تعظیم کے احوال سے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی جو نسبت ہے وہ انسان کی نسبت، انسان کے نسب کی
पाकीज़ा निस्बत पर है, तहारत पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक खानदान आबा अजदाद और पाक खानदान आल औलाद ये सब के सब नसब की कामिल तहारत पर हैं। नसब की कामिल तहारत शुरू होती है निकाह से। हमेशा ज़हन में रखिएगा, इंसान के नसब की जो शराफत ज़ाहिर होती है वो निकाह सही से। निकाह के वास्तों में अगर खता हो तो फिर इंसान के नसब की जो निस्बत है वो मुनक़ते हो जाती है, नसब की शराफत खत्म हो जाती है। नसब की शराफत का सबसे पहला मेयार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह सही को फरमाया है। जी हाँ, मैं आपके सामने रिवायत पेश करता हूँ। हजरत सैयदना इमाम तबरानी रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी किताब अल औसत में इब्ने सअद रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से और इब्ने असाकिर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से रिवायत किया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी पैदाश हमेशा पाक रिश्तों से हुई है। मेरे आबा अजदाद में किसी को भी फेले बद की कोई नौयत नहीं पहुंची। फेले बद के माना बयान किए गए हैं जिना, बदकारी। तो लिहाजा ये जब भी हम पाक निस्बतों पर अल्फाज का चुनाव करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अदब के तकाजों और ताजीम के तकाजों में से है कि जब पाक निस्बतों पर अल्फाज का चुनाव करेंगे वो ऐसा सुथरा हो, नुमाया हो कि उसमें जर्रा भर भी बेअदबी का कोई शैबा ना हो। ये हम अहले सुन्नत व जमात की जिम्मेदारी है। ये हमारे ईमान के तकाजे हैं कि जब भी मुकद्दस हस्तियों की तरफ अपने कलामों की निस्बत करेंगे वो मोहब्बत के साथ साथ ताज़ीम के अल्फाज होंगे, अदब व एहतराम वाले पाकीज़ा अल्फाज होंगे। बेअदबी गुस्ताखी से अपने आप को बचाना है हर तरह से। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बयान फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नसब में किसी को ज़माना जाहिलियत की कोई बात ना पहुंचे। मेरे नसब में से किसी को ज़माना जाहिलियत की कोई बात ना पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक मुझे सुथरे नसब से जाहिर फरमाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नसब कामिल सुथरा है। इसी तरह इब्ने सअद ने और इब्ने असाकिर ने हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अस्साइब कलबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है। इमाम मोहम्मद बयान करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी अस्साइब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 500 जद्दात मुतहरात के नाम बयान किए, नाम लिखे और लिखने के साथ ये ताकीद लिखी कि ये तमाम की तमाम जद्दात ये तहारत के आला मर्तबे पर है। इनमें से किसी को भी जमाना जाहिलियत का कोई वस्फ नहीं मिला, कोई वस्फ नहीं पहुंचा, ये तहारत के आला दर्जे पर है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लामा आजुर्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इंसानों में नस्ल बढ़ाने के जो वास्ते रहे, इंसानों की नस्ल के जो वास्ते रहे वो एक से ज्यादा थे। बहुत सारे वास्तों से इंसान की नस्ल आगे बढ़ती रही, वो तमाम के तमाम वास्ते गलत थे। नस्ल बढ़ाने का एक ही वास्ता दुरुस्त था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जारी फरमाया। वो वास्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसब की शराफत के लिए, निकाह कामिल के लिए, निकाह सही के लिए वकील होना लाजिम फरमाया। हक मेहर को, औरत के इज्जत के तहफ्फुज के लिए हक मेहर को लाजिम फरमाया और फिर निकाह की शराफत को जाहिर करने के लिए गवाहों को लाजिम फरमाया। और इसी हदीस पाक में यह फरमाया कि इसी वास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के ये रिश्ते निकाह के वास्ते कायम हुए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तक निकाह का जो पाकीज़ा नसब का जो सिलसिला था वो यही था कि वकील के साथ, गवाहों के साथ और हक महर के साथ निकाह होता है। और वकील के लिए ताबीर यह है कि चूंकि एक इंतहाई ज्यादा नज़ाकत का मामला होता है,
اور ادب و احترام، شرم و حیا کی تعبیر کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے نکاح کا واسطہ۔ اس لیے پردہ نشین خواتین کے عزت کے اعلیٰ درجے کو باقی رکھتے ہوئے ان سے جب نکاح کا ایجاب لیا جائے یا قبول لیا جائے تو ان کے خاندان میں سے، اس کے رشتوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو خونی رشتے والے افراد ہوں، ان میں سے کسی کو وکیل مقرر کر دیا جائے جو ہونے والے شوہر کی نسبت سے اجازت لے کر آ جائے۔ لہذا وکیل بنائے جانے کا ضابطہ یہ ہے کہ وکیل ہمیشہ عورت کے محارم میں سے یا تو اس کا بھائی ہو، بالغ ہونا چاہیے، یا تو اس کا باپ ہو، اور اگر اس کا دوسرا نکاح ہے تو اس کا کوئی بیٹا ہو، یا اس کا چاچا ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو۔ ان واسطوں میں سے کوئی ایک واسطے پر اس کا کوئی وکیل بنایا جائے محارم میں سے۔ غیر محرم کبھی بھی وکیل نہ بنایا جائے۔ یہ شریعت کی نزاکتیں ہوتی ہیں، بے پردگی کے احوال ہوتے ہیں، حرام حلال کے احوال ہوتے ہیں، اس میں گناہ گاری کا سلسلہ آتا ہے، فسق و فجور کا معاملہ لاحق ہوتا ہے۔ اور پھر حق مہر کی تعبیر یہ ہے کہ حق مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا تو حق مہر عورت کا یہ حق فرض ہے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی کم سے کم حد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا مہر اقل من 10 دراہم، حق مہر 10 درہم، لا مہر اقل من 10 دراہم، حق مہر 10 درہم سے کم نہ ہوگا۔ اب 10 درہم تو خاص سکوں کا نام ہے، لیکن فی زمانہ ان کی تعبیر چاندی کی مقدار پر ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے 2 تولہ 7 ماشا چاندی یا اس کی رقم۔ جس گھڑی نکاح ہو رہا ہے اس وقت معلوم کر لیا جائے کہ 2 تولہ 7 ماشا چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے، وہ کم سے کم حق مہر ہے۔ یہ عورت کے لیے مقرر کرنا فرض ہے، کم سے کم مقدار رکھنا یہ واجب ہے۔ اس سے کم مقدار ہوگی تو پھر حق مہر مہر مصری کے طور پر واجب ہوتا ہے، یعنی اس عورت کی اگر بڑی بہن یا کسی بہن کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، اس کا جو حق مہر تھا یہ اس کے لیے لازم ہو جائے گا، یا اس کی پھوپھی کا جو حق مہر تھا وہ اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اور گواہوں کا ہونا بھی یہ شرط ہے، گواہوں کے بغیر نکاح باطل ہے۔ لہذا ان 3 واسطوں کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ شرعی نکاح نہیں ہے، وہ کامل نکاح نہیں ہے، وہ نسب کی شرافت والا نکاح نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس کی حاجت ہے۔ لوگوں کو وکالت کے احوال معلوم نہیں، تو وکالت کے لیے پھر کون سے الفاظ ادا کرنے ہیں، کون سی نزاکتوں کو پورا کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا جس کو یہ احوال طریقے آتے ہوں اس کو وکیل بنایا جائے، یا جس کو وکیل بنا دیا تو اس کو یہ طریقہ سکھا بھی دیا جائے۔ تو ان احوال کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اب مہر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ سمجھتے کہ مہر بس ایسا ہی ہے، کسی کی مرضی دے یا نہ، جو بھی من میں آئے دے دو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مہر کی تعبیر قرآن پاک میں ہے، تو لہذا مہر مقرر کرنا فرض ہے، اور کم سے کم اس کی مقدار 10 درہم تک رکھنا، 2 تولہ 7 ماشا چاندی کی مقدار تک رکھنا یہ واجب ہے، اور اس سے زیادہ دینا یہ خوشی کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے جو واسطے ہیں وہ اسی پر ہیں۔ تمام کے تمام انسانوں میں جو نکاح کی رسم ہے یہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ جس طور پر آج نکاح ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، یہی نکاح کے واسطے حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ واسطہ تبدل کا، تبدیلی کا نہیں ہے، ہمیشہ یہی واسطہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب کی عظمت و شرافت کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیدائش نوع انسان میں سب سے بہتر زمانے میں ہوئی ہے۔ میری پیدائش نوع انسان میں سب سے زیادہ بہتر زمانے میں ہوئی ہے، اور میرا نور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس زمانے میں میری پیدائش ہو گئی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آباء اجداد میں سے کسی کو بھی زمانہ جاہلیت کی کوئی برائی نہیں پہنچی۔ زمانہ جاہلیت کی 4 برائیاں بنیادی ہیں، اس کے ساتھ مزید 2 برائیاں اضافی ہیں۔ 4 بنیادی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے کفر، دوسری برائی ہے شرک،
تیسری برائی ہے شراب خوری، اور چوتھی برائی ہے زنا، پانچویں برائی ہے چوری کرنا، اور چھٹی برائی ہے ڈاکہ زنی کرنا، رہزنی جسے کہتے ہیں ڈاکے مارنا، لوٹ مار کر کھانا۔ یہ بنیادی یہ زمانہ جاہلیت کی رسوم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ان برائیوں سے پاک رکھا ہے۔ اسی حدیث پاک میں، یہ دوبارہ حدیث پاک ہی عرض کر دیتا ہوں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمانہ جاہلیت کی تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد کو زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے دو قبیلے بنائے جاتے ہیں تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک رشتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کی نسبت یہ اعلیٰ ترین ہے، اشرف و اعلیٰ ہے، پاکیزگی کے اعلیٰ منصب پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب شریف کی یہ عظمتیں ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو چن لیا، اور اہل عرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا لہذا تم میری محبت کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ لہذا جس نے ان سے محبت رکھی، میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، اور جنہوں نے اہل عرب سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ تو لہذا اہل عرب سے محبت رکھنی، آل سعود سے نہیں۔ اس وقت جو مکہ مدینے کے انتظام چلانے والے لوگ ہیں، یہ اہل عرب میں سے، خالص اہل عرب میں سے نہیں، یہ آل سعود میں سے ہیں۔ یہ ان کی اصل یہ کہ اہل نجد ہیں، وہ اہل نجد ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا نہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا جب آپ نے شام کے لیے، یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو نجد میں سے ایک صحابی موجود تھے، مومن موجود تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اہل نجد کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شام والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اہل نجد بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ شام والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اہل نجد کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل نجد میں سے شیطانوں کے سینگوں میں سے ایک سینگ ظاہر ہوگا جو میری امت، میری سنت کو بگاڑے گا۔ تو یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے والی قوم ہے آل سعود۔ سب سے پہلے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹایا، سر عام مٹایا اور کھلم کھلا مٹایا، بغیر شرم و حیا کے مٹایا، وہ آل سعود ہیں۔ ان سے نہ کوئی محبت ہے نہ عقیدت ہے، ان کی محبت کے گن گانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقی اہل عرب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے عقیدت و محبت رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب کی شرافت پر ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنا یہ ایمان کا واسطہ ہے، یہ ایمان کا زاویہ ہے۔ تو خاندان کے فضائل کے ساتھ ساتھ اب چند روایتیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور پاک اولاد کی نسبتوں پر قائم ہے۔ آباء و اجداد میں سے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنے جن مبارک باپوں کا، دادا جان کا ذکر فرمایا، ان کی تعداد 21 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنے والدین میں سے، آباء میں سے، اجداد میں سے 21 نام مبارک بیان فرمائے۔ اسی نسبت سے اہل سنت و جماعت اس بات پر قائم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مبارک نسب نامہ جن مبارک ناموں کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم بھی اس بات کے
پابند ہیں کہ اسی نسب کو بیان کریں، اس سے اوپر کا نسب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ نسب کا معاملہ انتہائی زیادہ نزاکت کا ہے۔ نسب میں نام کی تبدیلی یہ نسب کی نسبت کو خراب کر دیتی ہے، انسان کی معرفت جہالت کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو انسان کے نسب کی معرفت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا وہی نام رکھا جائے، وہ حقیقی باپ ہے، جس کی پشت سے بچے کا ظہور ہوا صرف باپ وہی ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر گود میں لیا جاتا ہے، بچوں سے شفقت و محبت کی خاطر بچوں کو اگر پالا جاتا ہے، تو ان کے باپوں کی پشتوں کو نہ بگاڑا جائے کہ یہ حرام قطعی ہے، اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا لے پالک بچوں کی نسبتیں حقیقی والدین سے رکھی جائیں۔ یہ پالک باپ یہ حقیقی باپ کے درجے میں نہیں ہوتا۔ جب بھی کاغذات بنائے جائیں، جو بھی معاملات دنیا میں کیے جائیں، بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو ذمہ داری ہے کہ بچے کو بتا دیا جائے کہ تمہارا حقیقی باپ اس نام کا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کو چھپانا یہ نسب کے ساتھ خیانت ہے، یہ چھپانا یہ حرام ہے۔ یہ اسی طرح نام بدلنا یہ بھی حرام ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ معاملات اگر سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو سیکھ لینا، احتیاطیں کرنی۔ جو بھی بچہ پالنے لگے ان احوال پر نظر رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے جن مبارک داداؤں کا ذکر کیا، ان کی تعداد 21 ہے۔ 21 وہ سارے کے سارے مومنین ہیں، وہ سارے کے سارے اہل ایمان میں سے ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسبت، خاندان کی نسبت میں جو چچاؤں کی تعداد ہے وہ مختصر اب میں عرض کر دوں گا، اس پر بھی بیان کی اگرچہ طوالت ہے۔ اب مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد 4 روایتوں پر، کتنی؟ بلکہ 5 روایتوں پر۔ جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک روایت میں 9 کی تعداد بیان کی گئی، ایک روایت میں 10 کی تعداد، اور 10 کی تعداد پر اکثر ہیں، اور ایک روایت میں 11 کی تعداد اور 11 نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک روایت میں 12 بھی نام ہیں اس میں، 13 کی تعداد ہے، 13 نام لکھے گئے، لیکن جو اکثر ہیں وہ 10 پر ہیں۔ اسی طرح 10 نسبت کو ہی حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 کی تعداد ہی بیان کی ہے۔ وہ واقعہ یوں بیان کیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظر مانی کہ الہی میرے اگر 10 بیٹے ہو جائیں اور وہ سب جوانی شباب کو پہنچ جائیں تو میں جو سب سے پیارا بیٹا ہوگا میں تیری راہ میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا میں۔ جب آپ کے 10 بیٹے ہوئے، ان 10 بیٹوں میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ آپ کو پیارے تھے۔ جب جوانی کو پہنچے تو آپ نے ان کو تیار کیا کہ اب جو ہم نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ ان کو لے کر جانے لگے، کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کاہن سے جا کے معلومات کرو کہ وہ تمہیں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ کاہن کے پاس چلے گئے، ان سے حال احوال لیے۔ کاہن نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ایک رسم ہے، عادت ہے کہ ایک بندے کی جان پر 10 اونٹوں کا فدیہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کو پورے اندازی کے طور پر رکھو، اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور 10 اونٹوں کو ذبح کر دیجئے گا۔ اگر عبداللہ کا نام آئے تو 10 کے ساتھ مزید 10 ملاتے رہنا۔ تو یوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 اونٹ ملائے، حضرت عبداللہ کا نام آیا، مزید 10 ملائے، حضرت عبداللہ کا نام آیا، 10 ملاتے رہے، حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا۔ جب 100 کی تعداد کو پہنچے تو اس وقت اونٹوں کا نام آیا، تو وہ اونٹ پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فدیے کے طور پر ذبح کیے گئے اور آپ کی منت پوری ہو گئی۔ اسی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا گیا کہ آپ ذبیحین، 2 باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی نسبت سے ہیں۔ تو 10 آپ کے چچا ہیں، 10 میں سے جن کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری پر ہوا کہ وہ ایمان بھی لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حلال و حرام، فرض و واجب احکام کی تابعداری کر کے صحابیت کے مرتبے بھی پہنچے، وہ 2 ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے دوسرے سال مسلمان ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے، اور دوسرے چچا حضرت سنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کے دوسرے سال مسلمان ہوئے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں، 6 میں سے 3 پھوپھیاں ایمان لائی، حضرت حفصہ، حضرت عاتقہ، حضرت عروہ، یہ 3 پھوپھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 ہیں، حضرت بی بی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مومن مسلمان ہوئی ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بعد میں مومن ہوئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں آ کر دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت سویبہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سویبہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی 5 ہیں، وہ 5 کے پانچوں مومن مسلمان ہیں۔ نام بتانے میں تفصیل ہوگی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رضائی بھائی ہیں اور 2 رضائی بہنیں ہیں، وہ دونوں مومن مسلمان ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ، اور دوسرے حضرت سنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتے میں یہ چچا زاد بھائی ہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پینے کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ ایسے ہی حضرت سنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ 2 رضائی بہنیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیمہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ لقب ہے آپ کا اصل نام حذافہ ہے، اور ایک روایت میں یہاں حذاقہ لکھا ہوا ہے، حذاقہ، اصل نام حذاقہ ہے لیکن لقب سے آپ مشہور ہو گئے شیمہ۔ یہ دونوں مومن مسلمان ہوئی، یہ دونوں مومن مسلمان کے ایمان لانے کا واقعہ انتہائی لطف والا ہے، پاکیزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی 7 ہیں، رضائی بہنیں 2 ہیں، 7 اور دونوں یہ سب کے سب مومن مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد میں حضرت پاک اولاد کی نسبتوں سے پہلے ہم عرض کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح 11 ہیں، اور ایک روایت میں 13 بیان کیے گئے۔ 13 کی نسبت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں، خادمائیں ہیں۔ بعض مورخین نے نکاح کی نسبت کو بیان کر کے تعداد 13 بیان کی ہے، اور جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ نکاح میں جو نسبت ہے 11 کی ہے، اور یہ 2 جو نسبتیں ہیں یہ 2 نسبتیں باندی ہیں، خادمائیں ہیں۔ تو حضرت 11 نکاحوں میں سے 3 نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، یہ ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اور بقیہ جو 8 نکاح ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوئے۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، اور اس نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جو شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جو شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جو آخر کی میں شہزادی ہیں وہ حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے حضرت عبداللہ اور پہلے بڑے شہزادے حضرت قاسم ہیں، حضرت قاسم، اور دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ۔ یہاں تیسرے شہزادے کی نسبت بار
مورخین نے بیان کی ہے طیب طاہر کے نام سے، مگر یہاں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ طیب طاہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے القاب میں سے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں، وہ دونوں شہزادے مکے ہی میں وفات پائے، انتقال کر گئے۔ تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک ہے، ان میں سے کسی سے اولاد کی نسبت نہیں ہے۔ آپ کی باندی حضرت ماریہ قطریہ رضی اللہ عنہ سے ایک شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ اور 3 شہزادوں کا بچپن میں وفات پانا، اس کی احادیث مبارکہ میں جو حکمت بیان فرمائی گئی کہ اگر میرے بعد میرے شہزادے ابراہیم زندہ ہوتے تو ان کو نبوت دی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مجھ پر ختم فرمایا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن میں وفات عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا وفات پا جانا بچپن میں، اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسبت نبوت کے اعلیٰ منصب پر ہے، نبوت کے ختم المرسلین ختم النبیین کی نسبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسبت ہے۔ اسی نسبت کے قیام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا، بچپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو پھر اللہ پاک ہی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب کی اولاد میں جو نسبت ہے وہ آپ کی انتہائی پیاری لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پاک نسبتوں سے، یہ پاک نسبتوں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسب شریف قیامت تک قائم ہے۔ دنیا میں آخرت میں تمام کے تمام نسب ان کتاب پر ہیں یا منقطع ہو جائیں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسب نہ دنیا میں منقطع ہوا نہ آخرت میں منقطع ہوگا، ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 2 ہیں، ایک نواسا ایک نواسی۔ نواسے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی بن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب سب سے بڑی شہزادی ہے، ان کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے، ایک نواسا ایک نواسی۔ نواسے کا نام ہے حضرت علی بن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نواسی کا نام ہے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ، ان کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن عثمان۔ حضرت عبداللہ بن عثمان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت رقیہ کے واسطے سے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے اولاد کی نسبت نہیں ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نواسے اور 2 نواسیاں ہیں۔ 3 نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نواسے حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ تو یہ نواسوں کی یہ نسبت ہے۔ مزید کچھ بیان کریں، بس ختم کریں۔ یہاں جو نزاکت کا پہلو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ نزاکت کا پہلو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے رشتوں کی قدر و منزلت بالکل ایسے ہی فرمائی جیسے کہ نسب کے رشتوں کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے تمام رشتوں کی تعظیم فرمائی، احترام فرمایا ہے، بہت زیادہ احترام فرمایا۔ پھر اسی احترام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ رضاعت کی حرمت ایسا ہی ہے جیسا کہ نسب کی حرمت ہوتی ہے، رضاعت کی تعظیم بھی ویسی ہے جیسا کہ نسب کی تعظیم ہوتی ہے۔ لہذا نسب کی تعظیم کے ساتھ ساتھ رضاعت کی تعظیم کے درجوں کو قائم رکھنا یہ ہم سب مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا رضاعت کے اگر رشتے قائم ہوتے ہیں، بچے کو اگر بچپن میں دودھ پلا دیا جاتا ہے کسی خاتون کا، تو لہذا بڑے ہو کر اس کے رشتے کی اس نزاکت کو یاد رکھنا ہے، سکھا دینا، بچے کو سکھا دینا کہ فلاں عورت نے تمہیں دودھ پلایا تھا، وہ تمہاری دودھ پلانے والی ماں ہے، لہذا اس کی تمام اولاد تمہارے لیے بہن بھائی کی نسبت رکھتی ہے، لہذا اس کی بہنیں تمہارے لیے خالہ ہیں،
اس کی پھوپھیاں تمہارے لیے پھوپھیاں ہیں، اس کی نانیاں دادیاں تمہارے لیے نانیاں دادیاں ہیں۔ ان نسبتوں کو یاد رکھنا رشتوں کی نزاکت کے لیے ضروری ہے، نہیں تو لوگ دودھ پلانے کی صورت اختیار کر کے، دودھ پلوانے والی صورت اختیار کر کے بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رشتوں کے معاملات میں آگے نکاح کی جو صورت آتی ہے وہ حلال حرام کی صورتیں مکس ہو جاتی ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، رضاعت کے رشتوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک ہمارے احوال میں ہمیں خیر عطا فرمائے۔ میں نے اپنے بیان کے دوران جو لغزش کی ہے یا مجھ سے خطا ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کے صدقے میری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا، معاف کیجیے گا۔ صاحب محفل سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پاک محفل ہمارے لیے دنیا میں برکتوں کا باعث بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔